بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے خوشخبری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ناظرین، عید الفطر کے موقع پر ایڈوانس سیلری دینے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، جو کہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملازمین اور پینشنرز کے لیے 10% اضافے کا بھی اعلان یہ کن ملازمین کے لیے کیا گیا ہے اور کس طرح سے امپلیمنٹ ہوگا، یہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نوٹیفیکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق کون سے ملازمین ہیں جن کو ایڈوانس سیلری ملے گی، اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ آئی ایم ایف کی جو ہے وہ شرائط تھی، ان پہ بھی ہم ڈسکشن کریں گے، اور تنخواہ اور پینشن سمیت سرکاری اخراجات میں کٹوتی کے لیے جو کمیٹی قائم کی گئی تھی اس کو ایک ہفتہ ہو چکا ہے، اور اس کمیٹی نے کیا سفارشات دی ہیں وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے اسی کو ہی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ تنخواہوں اور پینشن سمیت تمام سرکاری اخراجات میں کٹوتی کے لیے کمیٹی جو قائم کی تھی اس نے کیا سفارشات مرتب کی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم تمام سرکاری ملازمین، اسپیشلی جو ارباب اختیار لوگ ہیں، ان کی جو ہے ان توجہ دلانا چاہتے ہیں اس طرف کہ پیٹرول ریٹ اور کنوینس الاؤنس کے اندر جو ڈیفرنس ہے اور جو سالہ سال سے چلتا آ رہا ہے، ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس کے اندر بھی ارباب اختیار کی توجہ اس پہ مبذول کرائی تھی۔ تو ناظرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی زیادتی ہے سرکاری ملازمین کے ساتھ۔ پیٹرول کے ریٹس کہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور کنوینس الاؤنس جو ہے وہ کتنا دیا جا رہا ہے۔ اور مزے کی بات آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو پے اینڈ پینشن کمیشن ہے، جس نے پینشن ریفارمز کے حوالے سے اپنی سفارشات مرتب کی ہیں، اور اس نے یہ بھی ریکمنڈیشن اپنی دی ہیں کہ جو کنوینس الاؤنس ہے وہ سالہ سال سے نہیں بڑھایا گیا، اور اس کو تقریباً 200% تک بڑھایا جائے۔ یہ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیوز میں بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنا ڈیفرنس ہے۔ جب پیٹرول 75 روپے تھا لیٹر تو اس ٹائم بھی 2850 روپے کنوینس الاؤنس مل رہا تھا۔ پھر اس کے بعد 100 روپیہ ہوا تب بھی 2850 روپے، 150 روپے پیٹرول 2850 روپے کنوینس الاؤنس، 200 روپے پیٹرول 2850 روپے کنوینس الاؤنس، پیٹرول 250 روپے ہو چکا، اس کے باوجود بھی 2850 روپے یہ کنوینس الاؤنس ہے۔ اب یا تو پھر یہ لوگ سمجھتے ہیں ارباب اختیار کہ شاید جو ہے نا، اب اتنا مہنگا ہونے کے باوجود پیٹرول شاید ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کنوینس الاؤنس کی، اور انہوں نے کون سا اپنی گاڑیاں یہ استعمال کرنی ہے۔ لیکن بھائی، اپنی گاڑیاں بھی استعمال کرنے کی سکت تو نہیں رہی، لیکن کم سے کم جو پرائیویٹ کنوینس یوز کرنی ہے، آخر اسکولوں تک بھی پہنچنا ہے، اور باقی اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو کہ ٹرانسپورٹیشن کے بغیر ممکن نہیں ہوتے، تو وہ اس کے اخراجات کیسے پورے کیے جائیں۔ تو بہرحال ارباب اختیار کی ہم اس طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ خدا را مہربانی کریں، اور یہ جو پیٹرول کے ریٹ میں اور جو کنوینس الاؤنس کے درمیان جو ڈیفرنس ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوگی اگر اس پہ جو ہے عمل درآمد ہوتا ہے۔ تو ناظرین، فروری 2024 میں مہنگائی مزید بڑھ گئی، یہ دنیا نیوز کی ایک خبر ہے، اور مہنگائی کا جو تناسب ہے وہ آپ دیکھیں کہ کتنے فیصد بڑھ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیلریز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو انکم ہے وہ کتنی کم ہے۔ اب پینشنرز اور حکومت جو ہے وہ فوری طور پر مطالبہ کر رہے ہیں کہ 100% تک تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پے اینڈ پینشن کمیشن کی جو ریکمنڈیشن ہے اس کے مطابق بھی مختلف الاؤنسز کے اندر بھی 200% تک کا اضافہ کیا جائے۔ اچھا، اب بات کر لیتے ہیں آئی ایم ایف کی شرط پر، پھر اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ کون سے ملازمین ہیں جن کو ایڈوانس سیلری دی جا رہی ہے، اور کون سے ایسے ہیں جن کا ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، آئی ایم ایف کی شرط جو ہے وہ یہ تھی کہ وزارتوں کی تعداد کم کی جائے، اور آپ نے دیکھا کہ اب جو نئی کابینہ بنی ہے اس کے اندر جو وزارتوں کی تعداد ہے وہ کم ہے۔ تو آئی ایم ایف نے اپنا یہ مطالبہ منوا لیا ہے، اور اسی طرح سے آئی ایم ایف نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی پینشن کے اندر اضافہ نہیں کیا جانا چاہیے، اور سرکاری ملازمین کی جو ہے وہ جو پے ہے اس کے اندر بھی اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ تنخواہ اور پینشنز کے لیے ایک باقاعدہ طور پہ کمیٹی بنائی تھی شہباز شریف صاحب نے، جو کہ ڈاؤن سائزنگ پہ کام کر رہی ہے، اور ڈاؤن سائزنگ کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے پینشنز کے اندر کٹوتی کی جائے، کس طرح سے جو ہے وہ پینشنز کو کم کیا جائے۔ تو بہرحال
یہ کمیٹی اپنی سفارشات بنا چکی ہے، اور آج آپ کو بتائیں کہ 1 ہفتے کا ٹائم دیا گیا تھا، اور آج پورا 1 ہفتہ مکمل ہو چکا ہے اس کمیٹی کو۔ آج یہ سفارشات اس کمیٹی نے اپنی پیش کر دی ہوں گی۔ آج ورکنگ ڈے ہے تو آج اس نے کر دی ہوگی، نہیں تو صبح جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا اور سبمیشن اس کی ہو چکی ہوگی۔ تو اس پہ جو ذرائع ہیں، ہم اگلی ویڈیو پہ اپنی پچھلی ویڈیو کو دہرائیں گے اور ویریفائی کریں گے، اور اس چیز کو کہ ہم جو آپ کو خبر دے رہے ہیں وہ مستند خبر ہے۔ تو آپ کو یہ بتاتے چلے، ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ پے اینڈ پینشن کمیشن نے جو ریفارمز کے لیے جو چیزیں دی تھی، تو ان پہ عمل درآمد انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ان کے جو کچھ پازیٹیو پوائنٹس ہیں جو کہ سرکاری ملازمین کے حق میں، ان پہ عمل کیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال اوورآل اگر دیکھیں تو وہ پینشن ریفارمز جو ہیں وہ نافذ کی جا رہی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے بھی اپنی جو سفارشات کی تھی ان کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور یہ کمیٹی جو ہے وہ اپنی جو تجاویز ہے اس نے باقاعدہ طور پر جو پیش کی ہیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں انکلوڈ کر دی گئی ہیں۔ تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ جو تمام ملازمین کے لیے، اور خاص طور پر جو ہمارا پینشنرز کا طبقہ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر طبقہ ہے، تو اللہ کرے کہ ان کے لیے اس میں آسانیاں ہوں۔ آپ دیکھیں کہ جو پینشنرز کا جو طبقہ ہے، ان کے اولڈ ایج کے اندر جو زیادہ تر جو ہے وہ بیماریوں نے بھی گھیر لینا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیکل کا جو علاج ہے ان بیماریوں کا، وہ بہت زیادہ مہنگا ہے، اور میڈیکل کے اخراجات بھی بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ کوئی اچھی خبر ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ آئی ایم ایف کی اور بھی شرائط ہیں، جس میں کھاد پلانٹس کو سستی گیس ختم کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور ڈسکوز کی نجکاری، یہ آئی ایم ایف کی جو ہے وہ نئی شرائط کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں۔ تو ظاہری بات ہے اس کو مانا جائے گا، اور آہستہ آہستہ جو ہے تمام جو شرائط ہیں وہ پورے ملک کو ایک طرح دیکھیں آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پورے ملک کو آپ گروی رکھ رہے ہیں۔ گروی کیا رکھ رہے ہیں؟ پورے ملک کو آپ بیچ رہے ہیں۔ اب جس طرح سے وہ چاہیں گے وہی ہوں گے۔ دیکھیں، کھاد پلانٹس کو سستی گیس نہیں جائے گی تو وہ بھی کھاد بھی مہنگی ہوگی، اور اس کا الٹیمیٹ نقصان کس کو ہوگا؟ کسان کو ہوگا۔ یہ سارے کے سارا جو آئی ایم ایف کی جتنی بھی شرائط ہیں، یہ سارے کی ساری مصیبت جو ہے وہ عام عوام کے اوپر آنے والی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے گا کہ مزید بجلی بھی مہنگی ہو رہی ہے، گیس بھی مہنگی ہو رہی ہے، اور یہ سارے کا سارا جو ہے عام انسان کے اوپر اس کا امپیکٹ پڑنا ہے۔ تو یہ زبردست خبر، ٹی ایم او کے مشاعرے میں 10% اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے، اور یہ اس کی منظوری جو ہے وہ نگراں حکومت کر کے گئی تھی، اور اب اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال اس کے باوجود بھی 10% مشاعرے کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے۔ جو زیر تربیت جو ڈاکٹر ہیں، ٹی ایم اوز، تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ جو ٹرینی میڈیکل آفیسرز ہوتے ہیں انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بھی تنخواہوں کے ساتھ ساتھ جیسے تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے، اضافہ کیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں اس پہ کیا عمل درآمد ہوتا ہے، لیکن فی الحال جو ہے وہ مشکل ہے۔ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ شاید دوبارہ یہ 10% اضافے کو بھی دوبارہ ختم کر دیا جائے، اور آنے والے وقتوں میں ٹرینیز کو جو ہے وہ کوئی بھی رقم ادا نہ کی جائے۔ فیوچر میں جو خود مختار ادارے ہیں، جیسے آئی ٹی کے ادارے ہیں جو باہر سے انکم لا رہے ہیں اور جو فری لانسنگ کر رہے ہیں، تو ایسے ادارے جو ہے وہ فیوچر میں جو ہے وہ آئی ٹی ٹرینیز کو پے کریں گے۔ اب میڈیکل کی آہستہ آہستہ جو ٹرینیز کی جو رقم ہے وہ ختم کی جا رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ دوسرا نوٹیفیکیشن جو ہم نے آپ سے شیئر کیا ہے، یہ باقاعدہ طور پر جو ریلوے کے ملازمین ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی اچھی زبردست خبر ہے کہ ان کو ایڈوانس سیلری کا یہ نوٹیفیکیشن، اور اس کی تاریخ بھی یہاں پہ ڈیٹس بھی مینشن ہے، تو یہ نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر ایشو ہو چکا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو جو ہمارے جو ملازمین ہیں، اور ہماری یہ بھی ریکویسٹ بھی ہے ارباب اختیار سے کہ اسی طرح کا اقدام باقی ڈپارٹمنٹس کے جو ملازمین ہیں ان کے لیے بھی اٹھایا جائے، تاکہ عید جو ہے ان کی سکھی اور آسانی سے گزر سکے۔ تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔